السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ سید کسے کہتے ہیں، کہ اس دور میں بھی سید ہیں، کیا ان کے خاص حقوق یا خاصیت ہے؟ دیکھیں، ہم سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پڑھتے ہیں اس میں ہم آپ کی آل پہ بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور بعض روایات میں آتا ہے علی ازواجہ و ذریاتہ کا بھی لفظ آتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے زہرا کو، فاطمہ زہرا کو کہا الا ترضین ان تکونی سیدۃ النساء المؤمنین، کہ آپ راضی نہیں ہوتی کہ آپ سردار ہو جنت کی عورتوں کی، او سیدۃ نساء هذه الامہ، یہ اس امت کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار ہو، فضحت قتل ذلک، تو یہ خوش ہو گئیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں حسن اور حسین۔ اور علی کو آپ نے مخاطب کر کے کہا سعد بن ابی وقاص کی حدیث میں اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم راضی نہیں ہوتے کہ تم اس منزلت پہ، اس مقام پہ ہو جیسے ہارون کا مقام تھا موسیٰ کے بعد، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے خیبر کے دن کہا کہ میں اس بندے کو یہ جھنڈا دوں گا جسے اللہ اور اللہ کا رسول محبت رکھتے ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ تو آپ نے کس کو؟ علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں وہ جھنڈا جو ہے دیا، اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے پھر فتح نصیب فرمائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ سیاق جو ہے یہ قرآن کی یہ آیت کریمہ، اس سے پہلے امہات المومنین کا ذکر ہے، تو یہ قرآن کی نص کے ساتھ آپ کی بیویاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں یہ میرے گھر میں یہ قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے نبی میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے رشتہ داروں میں محبت، اس کا سوال کرتا ہوں۔ اس لیے ابو بکر کہا کرتے تھے ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، نبی علیہ السلام کا خیال رکھو ان کے گھر والوں کے خیال کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا خیال رکھو۔ اور آپ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چچا عباس کو کہا فواللہ لاسلامک یوم اسلمت کان احب الی من اسلام الخطاب لو اسلم، آپ نے کہا کہ آپ کے اسلام لانے کی خوشی مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے بھی زیادہ ہے، وہ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا اسلام لانا پسند تھا، یعنی آپ کے چچا عباس کا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط سالی ہوئی تو آپ نے کہا اللہم انا کنا، یہ بخاری میں ہے، انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان کے ذریعے وسیلہ پکڑتے تھے ان کا اللہ سے، فتسقینا، تو ہمیں بارش دیتا تھا اللہ تعالیٰ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو اللہ کے نبی سے وسیلہ نہیں پکڑا بلکہ آپ کے چچا، فرمایا کہ ہم وسیلہ پکڑتے ہیں چچا کی دعا کا، بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اے اللہ بس ہمیں بارش ہم پہ نازل فرما اور ہمیں پلا پانی، فسقنا، تو بارش کا سوال کیا، قال فیسقون، تو پھر جو ہے انہیں بارش دی گئی، اللہ کی طرف سے بارش نازل ہوئی، تو وسیلہ آپ نے آپ کے چچا کا پکڑا آپ کی وفات کے بعد۔ تو یہ میزہ تھا خاص، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے لیکن آپ نے آپ کے چچا کو منتخب فرمایا۔ اور وصیت جو نبی علیہ السلام کی آل بیت کے بارے میں حدیث زید بن ارقم کی حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے فرمایا وانا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی چیز جو تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فحث الی کتاب اللہ ورغب فی، آپ نے ترغیب دلائی اللہ کی کتاب قرآن کی طرف اور اسے پکڑنے کے متعلق کہ اس کی تعلیمات پہ کاربند رہو۔ پھر کہا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، 2 دفعہ یا 3 دفعہ آپ نے یہ کہا میں تمہیں یاد کرواتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں میرے گھر والوں کے بارے میں۔ فقال له حسین ومن اہل بیتہ، یہ حسین کہتے ہیں کہ آپ کے یہ راوی سے پوچھتے ہیں صحابی سے کون اہل بیت ہیں آپ کے،
تو یا زید، یہ صحابی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں تو فرمایا الیس نساء من اہل بیتی، کیا آپ کی بیویاں آپ کے گھر والوں میں سے نہیں؟ قال نساء من اہل بیتی، آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، ولیکن اہل بیتی ہی من حرم الصدقۃ بعد، اہل بیت سے مراد وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے آپ کے بعد، وہم قال ومن ہم، اور وہ کون ہے؟ قال ہم آل علی، آل علی کی اولاد، اور آل عقیل، عقیل کی اولاد، اور آل جعفر، اور جعفر کی اولاد، وآل عباس، اور عباس کی اولاد رضی اللہ عنہم، کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، یہ تمام ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ تو یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، تو ان پر صدقہ حرام ہے، لیکن مال فی میں سے خمس ان کے لیے ہے، پانچواں حصہ مال فی میں سے، اور جو بغیر جو مال غنیمت ہے اس میں سے انہیں حصہ دیا جائے۔ لیکن ابھی اگر جہاد نہیں ہے اور ان کو وہ حقوق نہیں مل رہے جو کہ تکریم اور محبت اور فضیلت کے، تو تمام مسلمانوں پر ہیں کہ ان کا اکرام کریں، محبت کریں، انہیں ہدیہ دیں، زکوٰۃ نہ دیں۔ لیکن اگر وہ محتاج ہوں اور زکوٰۃ کے مستحق ہوں، یعنی کہہ لیں کہ کوئی خرچ، ان کے پاس پیسے نہ ہو خرچ کرنے کے لیے، اور کوئی مال فیض سے بھی نہیں مل رہا، حکومت بھی ان پہ کوئی خرچ نہیں کر رہی، اور مجبور ہو جائیں، تو ایسی شکل میں انہیں زکوٰۃ بھی مجبوری کی حالت میں وہ لے سکتے ہیں، اگرچہ ان کے لیے خطا جو ہے زکوٰۃ لینا وہ جائز نہیں ہے۔ تو ہم ان پہ درود پڑھتے ہیں، ان سے محبت کا صلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد کروایا ہے کہ جو ہے ہم ان کا خیال کریں، اور اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ اور فرمایا ان ہذہ صدقات انما ہی اوساخ الناس، یہ صدقات جو ہوتے ہیں لوگوں کی میل ہوتی ہے پیسوں کی، فانھا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ جائز نہیں محمد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور نہ ان کی آل کے لیے۔ تو یہ دلیل ہے کہ صدقات ان کے لیے جائز نہیں، اس لیے جو ہے ائمہ اربعہ بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اضطراری حالت یہی ہے کہ جب ان کے حقوق نہ مل رہے ہوں اور وہ حاجت مند ہوں تو تب وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں اضطراری حالت میں۔ تو یہ ہیں ان کے حقوق، اور ان سے مراد جو ہے عمومی طور پہ جو ہے آل جعفر، آل عقیل، اور آل عباس، اور آل علی، اور فاطمہ رضی اللہ، آپ کی بیوییں، آپ کی اولاد، اور بالخصوص جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسن اور حسین اور ان کی آل، جنہیں ہم سید کہتے ہیں، یہ خاص پاکستان اور انڈیا میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے، ان کی اولاد جو ہے انہیں سید کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے حقوق ہیں، اور دعوے دار بہت سے لوگ ہیں جن میں بہت سے جھوٹے ہیں، خاص کر علوی جو ہیں وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، فاطمی جو ہیں جو ایک فرقہ اٹھا تھا اور انہوں نے مسلمانوں پہ حکمرانی بھی کی، جب گالیاں دی جاتی تھیں خلفائے راشدین کو برسر منبر، اور وہ مہدی جو خلیفہ ان کا جو فاطمی تھا اسے سجدہ کیا جاتا تھا، دیواروں پر گالیاں لکھی گئیں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے لیے، وہ بھی دعوے دار تھے کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ تو دعوے دار بہت ہیں، لیکن سچے وہی ہیں جو باقاعدہ جن کا نسب نامہ ثابت ہو، یا جو معروف ہوں علاقے میں کہ یہ آل بیت میں سے ہیں۔ باقی ہر دعوے دار سچا نہیں ہوتا۔ اب تو مراسی بھی ہمارے علاقوں میں اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں کہ ہم قریش سے ہیں، اور وہ اصل میں میراثی ہیں، کام بھی ان کا میراثیوں والا، اور کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ حقیقت نہیں ہے ان کی، لیکن اپنے آپ کو نسبت کر لیتے ہیں کہ جی ہم قریش سے ہیں۔ تو ہر قریشی جو ہے ہر سید سید نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا قیامت کے دن، اس کا نسب نامہ، اس کی عزت اور فخر قیامت کے دن جو ہے وہ عمل ہی کامیاب ہوگا۔ آل بیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بغیر عمل کے جنت میں چلے جائیں گے، نماز ان کے لیے جائز نہیں، بلکہ فرائض ان پہ ویسے ہی ہیں، اور ویسے ہی جو عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، جو فرائض ان پر ہیں ان پر بھی ہیں۔ اس لیے آپ سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ نے جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا، اے فاطمہ دنیا میں سے جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، قیامت کے دن تجھے میں کوئی نفع نہیں دوں گا۔ حالانکہ یہ نساء سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، انہیں آپ نے مخاطب کر کے کہا۔
تو یہ نہیں مطلب ہے سید کا مراد کہ وہ لوگ ان کو سجدے کرنے لگ جائیں، لوگ ان کو پوجنے لگ جائیں اور وہ جو جیسے مرضی جس کو لوٹیں، یہ طریقہ نہیں، بلکہ ان کا احترام توقیر ہے اور ان پر وہی واجبات ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے ان سے محبت کرنا، ان کا اکرام کرنا، یہ امت پہ واجب ہے، جیسا کہ احادیث میں گزرا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔